مسجد میں محراب کے اندر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا یا پڑھانا کیسا ہے؟ ناظرین محترم، میں آپ کا خادم مفتی عبدالسلام مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر آیا۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مساجد کا جب دورہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کسی مسجد میں محراب کے اندر مصلی بچھا رہتا ہے اور وہیں پر امام نماز پڑھاتا ہے اور وہیں پر خود بھی سنت یا نفل وغیرہ پڑھ لیتا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت ہے؟ آج ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے تمام ائمہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے عام دن اور ایک ہے جمعہ اور عیدین کا موقع۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ محراب کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے وہ صف میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ محراب کا اندرونی حصہ وہ صف میں شامل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اندرونی حصہ ہوا کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اب اگر کوئی شخص محراب کے اندر مصلی کو بچھایا ہے تو اسے چاہیے کہ مصلی کو تھوڑا سا پیچھے کھسکا کر رکھے تاکہ صف اول کے ساتھ اس کا مصلی ٹچ میں رہے اور امام کا قدم کم سے کم وہ محراب سے باہر رہے۔ بھلے ہی امام سجدہ محراب کے اندر کر رہا ہے چلے گا، لیکن امام کا قدم محراب کے باہر اور صف اول سے ٹچ میں ہونا چاہیے تاکہ وہ صف میں شامل ہو جائے۔ ایک مسئلہ ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی امام اس طرح پڑھا رہا ہے نماز کہ اس کے قدم بھی محراب کے اندر ہیں اور سجدہ بھی محراب کے اندر ہو رہا ہے اور صف اول سے بالکل ٹچ میں ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر قدم باہر ہو اور سجدہ محراب کے اندر کر رہا ہے تو اس صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب مسجد میں گنجائش ہو، کیونکہ جہاں مسجدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو وہاں پر جمعہ کے علاوہ دنوں میں اتنی زیادہ بھیڑ تو نہیں ہوتی ہے، تو اسی بنا پر وہاں پر اس طرح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، اور ہو سکے تو مصلی کو صف اول میں بچھا دیا کرے عام دنوں میں اور دوسرے والے صف سے مصلی حضرات کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کریں۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ عام دنوں میں صف اول میں مصلی بچھا دیں اور باقی مصلیان سیکنڈ صف سے اپنے صف کو لگائیں۔ لیکن جمعہ اور عیدین کے موقع پر چونکہ بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، صف کی کمی ہو جاتی ہے، تو اسی بنا پر فقہا نے فرمایا کہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر اگر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو میں اس کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، تو اس صورت میں کیا کریں، مصلی کو محراب کے اندر بچھا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی شرط یہی یاد رکھیں کہ قدم محراب سے باہر ہونا چاہیے اگرچہ سجدہ محراب کے اندر کر رہا ہے، تاکہ امام بھی صف کے ساتھ جڑا ہوا رہے، اس کے ساتھ شامل رہے۔ اس تعلق سے در مختار میں ہے وَقِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْمِحْرَابِ لَا سُجُودُهُ فِيهِ وَقَدَمَهُ خَارِجَةٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 645 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اگر قدم باہر ہوں اور سجدہ محراب میں ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اعتبار قدموں کا ہوتا ہے۔ اور اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے حضور تاجدار اہل سنت فخر اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں فی الواقع امام کا بے ضرورت محراب میں کھڑا ہونا کہ پاؤں محراب کے اندر ہوں یہ بھی مکروہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29 مترجم۔ تو اب یہاں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ زیادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ مصلی کو صف اول میں بچھائے اور صف دوم سے مصلیان کرام کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یا پھر محراب کے اندر بچھائیں تو قدم کو کم سے کم جو ہے صف اول سے ٹچ میں رکھیں، محراب سے باہر قدم کو رکھیں، تو اس صورت میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر بھیڑ بھاڑ ہے، مجبوری ہے، تو اس صورت میں بالکل محراب کے اندر بھی امام کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے علماء کرام کو اور ائمہ کرام کو خاص کر کے جو یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک کر جاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں نے بہت سارے مساجد میں دیکھا ہے کہ امام کا مصلی عام دنوں میں بھی بالکل محراب کے اندر ہوتا ہے اور وہیں پر امام کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنی سنتوں اور نوافل کو ادا بھی کیا کرتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر میں نے اس شارٹ کلپ بنائی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔